آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس کی تھی جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس یہ کہتے ہیں یہودیوں کا وہ معبد یا ہیکل سلیمانی جو یروشلم میں واقع تھا۔ میں ابھی اس کی تاریخ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں اور انہی کی زبانی پیش کروں گا۔ یہودیوں کے اس معبد کو یہ بیت المقدس، اب بھی یہ جو کہا جاتا ہے نا عام طور پہ بیت المقدس سے کہا جاتا ہے، تو وہ یہودیوں کے اس معبد یا اس ہیکل سلیمانی کو کہا جاتا تھا۔ وہاں یہ سفر، اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا ادھر آؤ، آپ نے توجہ نہ دی۔ جبریل نے بتایا یہ یہودیوں کی طرف بلاوا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی ادھر آؤ، آپ اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبریل نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت ہی سنوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا، آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبریل نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، جبریل نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ ساتھ خدا کے ایک رسول ہیں جنہیں یہ بتایا جاتا ہے ساتھ ساتھ۔ پھر ایک شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبریل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ واقعہ آگے آتا ہے۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ ابھی میں عرض کروں گا باندھنے کی شکل کیا تھی۔ جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے، پہلے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے، اور یہ یروشلم یا ہیکل سلیمانی تو یہودیوں کے یہ جو پیغمبر تھے ان کے وقت میں یہ آ کے بنا تھا، لیکن وہ پہلے انبیاء بھی یہیں آیا کرتے تھے اور اسی مقام پر اس براق کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں یہ وہ لفظ آ گیا۔ یہودیوں کا معبد جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، ٹیمپل مشہور ہے نا ان کا، یوش ٹیمپل سولومن کا بنایا ہوا، اسے کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، اسے ہی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ جسے کہا ہے نا قرآن نے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف خدا لے گیا، تو یہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ سے مراد یہ ہیکل سلیمانی ہے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ فزیکل ہو رہا ہے۔ حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ فزیکلی جسم کے ساتھ ایک جانور پہ سوار ہو کر ایک مقام میں پہنچے ہیں جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور انہی روایات کی روح سے پیغمبر جو ہیں 1,24,000 ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب وہاں موجود تھے، 1,24,000 انسان۔ سوچئے کہ ان کے جمع ہونے کے لیے جگہ کتنی درکار تھی، وہ سب وہاں جمع تھے۔ یعنی یہ چیز اگر ہو نا کہ روحانی طور پہ ایسی بات تھی تو پھر تو اس میں کوئی بھی شک کوئی مشکل نہیں پیدا ہوتی، تو ٹھیک ہے، یا کہیے کہ خواب کوئی تو دنیا تھی جیسے بعضوں کا خیال یہ تھا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو جسمانی طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ رات کو باندھا جا رہا ہے، اور ابھی میں عرض کروں گا یہ پتھر کے ساتھ باندھا جا رہا ہے۔ اس معبد میں ہیکل میں داخل ہوتے ہیں حضور، جو ایک فزیکل عمارت کا نام ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو غور سے سننے کی، مجھ سے نہ سنی عزیزان من۔ سوچئے کہ ساری دنیا میں یہ چیز ہم نے نشر کی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی ہے، 1000 برس سے ہم یہ تفاسیر دنیا کی زبانوں میں منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئے، سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ صفیں بندی ہیں 1,24,000 انسان۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبریل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے 12 برس کے بعد نبوت کے منصب پہ سرفراز ہونے کے۔
مبارکباد دی جبریل نے جو 12 سال تک خدا کی وحی حضور تک پہنچاتے رہے، مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ آ گئے۔ پہلا مرحلہ یہاں ختم کرتے ہیں یہ۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے، سیڑھی پیش کی گئی۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی نسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ سیڑھی پیش کی گئی، اس کے ذریعے جبریل آپ کو اوپر آسمانوں، اب آگے پھر آسمانوں کی بات شروع ہوتی ہے اس میں، کیونکہ اس کا تعلق اس آیت سے نہیں۔ یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے یہ مکے سے بیت المقدس تک لے جانے کی آیت ہے، یہ حصہ یہاں ہے۔ آگے جو تفصیلیں ہیں اس کا تو پوچھ ہی نہیں کہ کیا کچھ اس کے اندر ہے۔ بس پھر یہ چیزیں دیکھا آپ نے، اوپر ایک آسمان میں گئے، دروازہ نہیں کھلتا تھا، حضرت جبریل نے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے پوچھا کون ہے، آپ نے بتایا، پھر انہوں نے اجازت دی، پھر آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں سلام پیغمبر کا مقام تھا، دوسرے میں گئے سلام مقام تھا۔ اس طرح سے وہ ایک وہ مختلف آسمانوں پر سے ہوتے ہوئے خود عرش معلیٰ تک کیا پہنچے، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ راستے میں جو کچھ دیکھا بہرحال اس کا تذکرہ تو میں یہ کیا کروں، اس قسم کی باتیں ہیں وہ ساری جو راستے میں ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں، پوچھا یہ کون ہیں، کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ ایسے بچے منڈ دیے جو آن نہ تھے۔ پھر ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ بے انتہا بڑے بڑے سانپوں سے بھرے ہوئے تھے، یعنی یہ چیزیں مختلف اس میں ہیں کہ یہ دیکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تک پہنچے آپ تو وہاں سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے، ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہ آگے ایک ہموار بلند سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے ایک ہموار سطح پر ہوا۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ جس میں سب سے بڑی چیز جو اعتراض کی ہے اس میں وہ کیا ہے، ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں، وہاں یہ سارا کچھ اتنا کرنے کے بعد جو وہاں باتیں ہوئی وہ ان میں کیا چیزیں تھیں؟ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی، اور شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ان تینوں کے لیے یہ سارا کچھ ہوا جو حضور تشریف لے گئے۔ تو اہم ترین چیز اس میں یہ ہے کہ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، نیچے اترے، خدا نے 50 نمازیں فرض کی اپنے رسول پر، آپ وہاں سے یہ حکم دے کے نیچے اترے، نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ وہی تقریب میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں جو نشر ہوئی ہے اور جس کے ترجمے اب دنیا کی زبانوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے روداد سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، خدا نے 50 فرض کی، اس کا یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم خداوندی کو لے کے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درمیان میں یہ کہا کہ مجھے تجربہ ہے پہلا اپنے ہاں کہ یہ نہیں پڑھی جا سکے گی، حکم دینے والا خدا، لے آنے والے رسول، بتانے والے حضرت موسیٰ کہ یہ نہیں پڑھی جا سکے گی، اس حکم دینے والے کے متعلق کیا تصور ہوگا جی؟ یہاں تو یہ صحیح نظر آ رہا ہے نا، تو خالص یہودی ایک بول رہا ہے معاذ اللہ کہ جس خدا سے تمہارا رسول جا کے ملا ان کی یہ صورت ہے کہ وہ فریضہ دے دیا کہ وہ ناممکن العمل تھا۔ معاذ اللہ، حد 1000 بار معاذ اللہ۔ اور اس یہودی نے، روایت دینے والے نے تصور آپ کے رسول کا یہ دے دیا کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھا رہے ہیں بچوں کی طرح کہ کیا کر رہے ہو، دیکھ رہے ہیں روایت کیسے منہ سے بول رہی ہے کہ کہاں سے یہ آئی ہے اور مقصد کیا تھا اس کا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آگے سے حضور نے کہا ہو کہ ہم بہتر جانتے ہیں، خدا نے یہ دی ہے، وہ بہتر جانتا ہے، میں بہتر جانتا ہوں، لیکن وہ پھر یہودی روایت کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں نہیں پڑھی جائے گی، کمی کے لیے عرض کیجئے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر پلٹے تو پھر حضرت موسیٰ نے وہی بات کہی کہ بابا یہ بھی نہیں پڑھی جائے، پھر جاؤ، پھر گئے، پھر 10 کم کر، پھر آئے، پھر انہوں نے یہی کہا، پھر گئے، پھر 10 کم کر، آخری بار جب وہ 10 آئیں